ماشاءاللہ آج کی یہ کانفرنس رہنما کانفرنس ثابت ہو رہی ہے اور علماء سامعین کا اچھا خاصا تعاون دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں خطابت کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں اس سے قبل مجبور ہوں، حالانکہ میری آواز ساتھ نہیں دے پا رہی ہے۔ میری سب سے قدیم نظم جو بہت سنی جاتی ہے اس کی فرمائش ہوئی ہے، چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حق سن کے آپ طیش میں آیا نہ کیجئے، حق سن کے آپ طیش میں آیا نہ کیجئے، حق سن کے آپ طیش میں آیا نہ کیجئے، حق سن کے آپ طیش میں آیا نہ کیجئے، قبروں پہ اپنے سر کو جھکایا نہ کیجئے، قبروں پہ اپنے سر کو جھکایا نہ کیجئے، کافی ہے اپنا رب وہ سنے گا صدائیں سب، کافی ہے اپنا رب وہ سنے گا صدائیں سب، کافی ہے اپنا رب وہ سنے گا صدائیں سب، غیروں کو اپنا حال سنایا نہ کیجئے، غیروں کو اپنا حال سنایا نہ کیجئے، مانگے تو اپنے رب سے ہی وہ ہے بڑا سخی، مانگے تو اپنے رب سے ہی وہ ہے بڑا سخی، مانگے تو اپنے رب سے ہی وہ ہے بڑا سخی، مردوں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے، مردوں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے، جو لا رہے ہیں قوم کو سنت کی راہ پر، جو لا رہے ہیں قوم کو سنت کی راہ پر، جو لا رہے ہیں قوم کو سنت کی راہ پر، ان پر ستم کے تیر چلایا نہ کیجئے، ان پر ستم کے تیر چلایا نہ کیجئے، جوہر کی بات آخری تسلیم کیجئے، جوہر کی بات آخری تسلیم کیجئے، جوہر کی بات آخری تسلیم کیجئے، مثل یہود حق کو چھپایا نہ کیجئے، مثل یہود حق کو چھپایا نہ کیجئے، غیروں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے، غیروں کے آگے ہاتھ بڑھایا نہ کیجئے۔ شکریہ کے ساتھ سامعین، اس خراب گلے کے باوجود آپ نے شعر سننے کا شوق ظاہر کیا تھا، اور آپ کی اتنی بڑی فرمائش اس ناچیز نے پوری کی۔ اگر پریشانی نہ ہوتی اور طبیعت ملول خاطر نہ ہوتی تو شاید اس وقت سے کئی گنگناہٹوں کا لطف اٹھا چکے ہوتے، اور میں سوچ کر آیا تھا کئی حمد کئی نعت انشاءاللہ سناتا، مگر میری آواز ساتھ نہیں دے پا رہی ہے۔ بہرحال یہ جلسہ اختتام کی منزل کو پہنچ رہا ہے اور قریب الختم ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس خطیب کو سننے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اب ان کی باری ہے، اس لیے جگر تھام کے بیٹھو، ان کی باری آئی، اور میں اس آخری ہر دل عزیز خطیب کو بلانے سے قبل
ان کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں کہ خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے، خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے، خزاں رسیدہ گلوں کو نکھار دیتا ہے، خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتا ہے، خزاں رسیدہ گلوں کو نکھار دیتا ہے، ہر ایک دل کو اسی کی طلب ہے مجلس میں، ہر ایک دل کو اسی کی طلب ہے مجلس میں، جو رب کے حکم سے جیون سنوار دیتا ہے۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ وتعالی مقرر پیس ٹی وی عالمی شہرت یافتہ خطیب آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لا کر مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ و مستفید فرمائیں۔ في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی 2 آیتیں 36 اور 37 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، آج بروز سنیچر 13 ذوالحجہ 1434 ہجری مطابق 19 اکتوبر 2013 چند منٹوں میں 14ویں تاریخ لگ جائے گی عربی کے اعتبار سے، اور انگریزی کے اعتبار سے 20ویں تاریخ 20 اکتوبر۔ الحمدللہ ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیے، گوشت کھایا، نلے کے اندر کا رس نکال کر بھی پیا، کچھ بچا کر کے رکھ بھی لیا، غریبوں کو بھی کھلایا، مالداروں کو بھی کھلایا، پڑوس والے کو بھی دیا، دور والے کو بھی دیا، یہاں تک کہ کہیں کہیں برادران وطن ہمارے ہندو بھائی بھی آ گئے کہ بھائی ذرا گوشت کھلائیے، تو بڑا اچھا موقع ہے پیار محبت پھیلانے کا۔ مغنی کے اندر ہے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ گوشت ان کو دیا جا سکتا، تو الحمدللہ اس طریقے سے آپس میں مل جل کر رہنے سہنے کا ایک بھائی چارہ اچھا مضبوط ہو گیا، الحمدللہ۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ آئندہ سال تک بھی، آئندہ بقرعید تک بھی گوشت کو بچا کر کے رکھیں گے۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، عید کے بعد میری تقریر تھی، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، تو جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا دسترخوان پہ گوشت لے کر آئے، تو کہا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ گوشت کب کا ہے؟ تو آپ ہی بتا دیجئے کب کا ہے یہ؟ مولوی صاحب یہ گوشت پچھلے بقرعید کا ہے، اور اس کو کھا کے ابھی ہم لوگ اس بقرعید کے لیے جانور خریدنے جائیں گے، اب یہ بچا کھچا تھا، آپ آ ہی گئے تو کھلا دیا۔ چلیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کھانے پینے میں زندہ کرنا، الحمدللہ الحمدللہ۔
اصلی چیز تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو کیسے راضی کر لیا. اصلی قربانی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیسے ملا. اصلی قربانی تو یہ ہے کہ آدمی توحید کو پکڑ لے, ایک اللہ کو مان لے, بقیہ چیز کو چھوڑ دے. یہ ہے اصلی قربانی. شرک کو چھوڑ دے, بدعات کو چھوڑ دے, غلط چیز کو چھوڑ دے, ایک ایشور کا, ایک اللہ کا ہو جائے. یہی ہے اصلی قربانی. گوشت یاد ہے, نلہ یاد ہے, اس کے اندر کا مسالہ یاد ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید کے واقعات یاد ہیں. اپنا عنوان ہے کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیسے ملا؟ کیونکہ آپ نے نلہ کھایا ہے, گوشت کھایا ہے, تو ذرا دیکھیں ان کو اللہ کیسے ملا. ہمیں اور آپ کو اللہ کیسے ملا, کیسے مل سکتا ہے؟ دلیل سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 83 تک پڑھیے. بیچ کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت قربانی کرتے وقت پڑھے ہوں گے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت قربانی والی یاد, کھانے والی یاد, یہ سنت یاد کیوں نہیں کہ ہمیں توحید ملا کہ نہیں ملا. آئیے اللہ کو ڈھونڈ لے, اللہ کیسے ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا اللہ ہے. تحقیق, جستجو, ڈھونڈنا, دیکھنا, تلاش کرنا. اس لیے ہم دنیا والوں کو یہی پیغام دیتے ہیں, آپ ایک اللہ کو تلاش کیجئے. ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے, آزر ان کے ابا بت بناتے تھے, بت پوجتے تھے, بت بیچتے تھے, مہنت تھے, گرو تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی گرو بن سکتے تھے, مہنت بن سکتے تھے, باپ دادا کا دین تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے دین کو چیک کیا. ہمیں اور آپ کو بھی قربانی کرتے وقت توحید کے مسئلے میں باپ دادا کے دین کو چیک کرنا پڑے گا کہ ابا کا دین چلے گا کہ نہیں چلے گا, امی کا دین چلے گا کہ نہیں چلے گا, دادا کا دین چلے گا کہ نہیں چلے گا, دادی کا دین چلے گا کہ نہیں چلے گا. اور جس نے چیک کر لیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح تو اس کی قربانی قبول ہے. آئیے چیک کر لیتے, دیکھ لیتے, تحقیق کیجئے. ستارہ ہے, ستارہ آسمان میں نظر آ رہا, ہاں ستارہ, یہ میرا رب ہے. لیکن جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. دیکھیں آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن جو ڈوب جائے اس سے محبت نہیں. چاند نظر آیا, یہ میرا اللہ ہے. چاند جب ڈوب گیا تو کہا نہیں, اگر رب نے مجھ کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. سورج کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے, یہ بڑا ہے, یہ رب ہو سکتا ہے, یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کیا کہنا, وہ آیت پڑھی جو قربانی میں ہم نے آیت پڑھی, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں متوجہ ہوتا ہوں یکسو ہو کر, تنا ہو کر اس کی طرف جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس لیے ہم مسلمان کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سورج اللہ کا ہے, چاند اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, درخت اللہ کا ہے, سانپ اللہ کا ہے, تمام چیز اللہ کی ہے, تمام چیز اللہ نہیں ہے. ہر کنکر کو ہم کہہ دیں کہ یہ بھگوان ہے یا شنکر مان لے, اسلام کہتا ہے کہ نہیں, یہ کنکر بھی اللہ کا ہے, یعنی اللہ نے کنکر پیدا کیا. تمام چیز اللہ کی ہے, یہ اللہ کا ہے, ہم اللہ کے لیے ہے, خود اللہ نہیں ہے. تو توحید یا مسئلہ, اب اس سے مسئلہ نکالیے.
آدمی جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے جو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ڈھونڈنا، ستارہ ڈھونڈا، چاند ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے، سورج یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ الحمدللہ آج کل بھی لوگ تحقیق کرتے ہیں. پہلے یہاں گئے او بھائی صحیح ہے کہ نہیں، یہ ستارے کی طرح لگ رہا، چھوڑ دیا. یہاں بھی پہنچے چاند کی طرح چمک تو رہا ہے، اب 14ویں کا چاند چمکے گا، لیکن نہیں وہ ڈوب گیا. صحیح نہیں یہ بات. اب آگے سورج کی طرف اور بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، زیادہ لوگ بھاگ رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے. ارے جب یہ بھی ڈوب گئے نہیں. تو جو آدمی تحقیق کرے گا، آنکھ کھول کے بھاگے گا، آنکھ بند کر کے نہیں بھاگنا، آنکھ کھول کر کے بھاگے گا، وہ ایک اللہ کو پا لے گا، صحیح کتاب و سنت کی طرف آ جائے گا. اور جو اپنے باپ دادا کے دین کو چیک نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں ابا جس پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے گھاٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر نے اپنے ابا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم میں چلے گئے. اسی طرح ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو اصلی قربانی یہ ہے کہ توحید کے سلسلے میں ہم قربانی دیں، یعنی توحید کو پالیں. آج کل لوگ بہت مثال دیتے ہیں، میں نہیں دوں گا بھائی ورنہ میں دے کے پھنس جاؤں گا، اس لیے میں مثال دے ہی نہیں سکتا. مولوی صاحب زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی حق پر ہے. یہ مثال اگر دوں گا نا تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اس وقت پوری دنیا میں، تو کیا ابراہیم علیہ السلام غلط تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں غلط تھے کیا؟ اکیلے تھے، توحید والوں کے امام تھے. اللہ کو ابراہیم علیہ السلام جیسے امام ایمان کی ضرورت ہے، بقیہ ایمان کی ایسا پکا ہونا چاہیے. پتہ یہ چلا ایک آدمی بھی اگر مان رہا ہے نا صحیح بات کو اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اگر زیادہ لوگ ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے جو کافی ہے تو اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا یہ دلیل کبھی نہیں دینے کا. زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ حق پر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو کہہ دیجئے اسلام صحیح نہیں ہے، بول دیجئے، حکم لگا دیجئے. ہم اور آپ یہاا بستے ہیں ہندوستان کے اندر، بھارت دیش میں. ہمارے باپ دادا نے بھی قربانیاں دی اور اس کو آزاد کرایا الحمدللہ. لگ بھگ 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، لگ بھگ 1000 سال تک الحمدللہ. پھر بھی ہم کتنے ہیں؟ ہم 20 ہیں. سرکاری آنکڑا دیکھا جائے تو ہمارا فیصد 20 ہے، برادران وطن 80 ہیں، 80% وہ لوگ. تو اب ہم کہہ دیں، ہم بول دیں، کیا بول دیں کہ 20% جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، 80 جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ زیادہ لوگ وہی کر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی دلیل نہیں دینے کا، ورنہ اپنے خلاف ہو جاتا. کیا دلیل؟ بھائی اسلام ہے، اسلام کے ماننے والے کبھی 1 رہیں گے، کبھی 2 رہیں گے، کبھی 3 رہیں گے، کبھی ہزاروں کی تعداد میں رہیں گے، کبھی وقت آئے گا کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اسلام شروع سے ہے اور آخری انسان تک رہے گا. یہ ہمارے اور آپ کا نہیں ہے، اسلام وہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنے دین کو پھیلاتے رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے برطانیہ کے وزیر اعظم تھے کسی زمانے میں ٹونی بلیر. ٹونی بلیر کی سالی کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئی. امریکہ بیڑا اٹھائے ہوا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. ایسا ہو پائے گا؟ آزر جو بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے، اللہ نے آزر کے بیٹے ابراہیم کو توحید والا بنا دیا. دیکھیے فرعون مصر کے اندر تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کو مسلمان بنا دیا.
تو اللہ کب کس کو ہدایت دے دے. آج بھی ہمارے گھروں میں ایک بڑا اچھا منظر ہے, فلانے بھیا وہ ہیں, فلانے بھیا وہ ہیں, اور فلانے بھیا کا یہ نمبر ہے, چل رہا ہے, لیکن تحقیق چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اور جو حد تک پہنچ گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیور ہو گیا, خالص ہو گیا. تو اللہ کو کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں. پکا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں بھی ڈالا جائے گا تو اللہ اس کو بچا لے گا. تو ایمان ویسا چاہیے. اس لیے شاعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ویسا ایمان تو پیدا کیجیے. کمی رہا, اس لیے تحقیق کیجیے گا ضرور, لیکن آنکھ کھول کے. ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم میں چلے گئے. دلیل رب کا قرآن چلے گا یا پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا؟ بقیہ اور کچھ بھی نہیں چلے گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ چلیے دلیل صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24. یہ 24 نمبر کی حدیث مجھے بہت اہم لگتی ہے, کیونکہ 24 نمبر کا سونا بھی بڑا اچھا لگتا ہے. تو 24 نمبر کی حدیث, تمام حدیثیں بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے, لیکن 24 نمبر 14 نمبر اس کے اندر اتنے اچھے اچھے پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے, آپ کو لگے گا کہ ہم نے مار دیا تکا, ادم ہماری گوٹی لال ہو گئی. دیکھ لیجئے گوٹی کیسے لال ہو گئی. ابو طالب کا آخری وقت آ گیا, بیچارے اب دنیا سے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, میں بتاؤں گا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اسلام قبول نہیں کیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو طالب کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو برداشت کیا. کیا ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو برداشت نہیں کریں گے؟ کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو آپ اسلام سے نکال رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر رہے ہیں. پوری دنیا کی قومیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی ہیں, لیکن یہ قوم مسلکی جھگڑوں میں پڑ کر کئی حصوں میں بٹ گئی ہے. یہ ایک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے کہنے دیجئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ابو طالب کو, تو ہمیں اور آپ کو بھی کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو برداشت کرنا پڑے گا. یاد رکھیے گا, ہم اور آپ اکھاڑنا چاہتے ہیں, اکھاڑ نہیں سکتے, ہم خود اکھڑ جائیں گے. کسی کو اکھاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. امریکہ نے اسلام کے خلاف جھنڈا بلند کیا, الحمدللہ امریکہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو جو لوگ جتنا زیادہ پھیلاتے ہیں, ارے وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس کا ایسا ہے, اتنے زیادہ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, بات اور پہنچ رہی ہے. کیونکہ جتنا زیادہ آپ روکیں گے اتنے زیادہ لوگ سوچیں گے, روکیں گے سوچیں گے, بات کیا ہے ذرا دیکھیں گے, پرکھیں گے, ناپیں گے, تولیں گے. الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے, حق بات پھیلتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا ہے, ہمارے اور آپ کا تو ہے نہیں. اس لیے بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو ذرا دماغ سے کام لیتے ہیں, کام لینا بھی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب کے پاس, چچا جان ہے نا, پیارے چچا ہے, کیا ہمارے اور آپ کے اندر ایک برادران وطن کے لیے جو ہمارا ایک ہندو بھائی ہے, غیر مسلم بھائی ہے, ان کو اسلام کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھیا اگر روح نکل رہا کم سے کم آخری وقت بھی کلمہ پڑھ لے تو رب کے یہاں قبول ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے, یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ. چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ, بس میں آپ کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا, آپ کان میں بول دیجئے. نبیوں کے سردار, ولیوں کے سردار, بزرگوں کے بزرگ, پیروں کے پیر, ہم سب کے نبی, بنی نوع انسانیت کے سردار, تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ محنت کر لی. حدیث کے الفاظ شاہد ہیں, صحیح مسلم کی حدیث. 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے. یہ گرو گھنٹال ہر جگہ ملتے ہیں.
ارے بھیا آپ کو کہاں لینا دینا, آپ بھی تحقیق کرو, یہ بھی تحقیق کر رہے ہیں, وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں, وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں, تو آپ کاہے کو اپنا چلا رہے ہیں؟ گرو گھنٹال, 2 گرو گھنٹال موت کے وقت بھی ابو طالب کو پکڑے ہوئے ہیں. کون سے گرو گھنٹال؟ ایک کا نام ہے ابو جہل, دوسرے گرو گھنٹال کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ. دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کہیں آخری وقت ابو طالب کلمہ نہ پڑھ لے, اور ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرے بھتیجے کا دین سچا ہے. حدیث نمبر 25 صحیح مسلم کی, آپ کھول کے دیکھ لیجئے. لولا ان تعیرنی قریش یقولون, بھتیجا سن لے, اگر یہ قریش کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا, بھتیجا میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا. لاقررت بہا عینک, کیونکہ تیرا دین سچا ہے, تو سچا ہے. آپ غور کر لیں, اللہ سچا ہے, اللہ کی بات سچی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں, لیکن قسمت کا نہیں لکھا تھا. 2 گرو گھنٹال لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ لگے رہتے ہیں. کاہے آپ نے چھوڑ دیا؟ انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے, انہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ چھوڑ دیا. اتنے لوگ جو کر رہے ہیں, کاہے چھوڑ دیا؟ اچھا نہیں لگ رہا. یہاں بھی 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے ہیں, ابو طالب کو چھوڑ نہیں رہے. اب ابو طالب کی بدنصیبی تھی, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دل تک لگے رہے. جب ابو طالب کی روح نکلی تو کہا علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں, توحید پر نہیں مرتا. کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کو ڈھونڈیے, باپ دادا کو ذرا دیکھیے, پرکھیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے, اب تو میں اپنے چچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا, جہاں ایسا کہا دعا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی, 2 آیت اتاری, لیکن پہلی آیت یہ دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 یا 116. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. قرآن کا ترجمہ پڑھیے. دوسرے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, اور مسلمان لوگ ہی قرآن نہیں پڑھ رہے. تعجب کی بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ہاتھ اٹھائے ہے, کوئی ہاتھ اٹھائے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو رہا ہے؟ بتائیے, آپ بتا سکتے چاچا ہمارا اخلاق کتنا پیارا ہے کہ لوگ مسلمان ہو رہے؟ کوئی بتا دے مائی کلال. ارے ہمارا اخلاق تو اتنا گیا گزرا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اللہ واہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا. کیا کہا؟ نہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جہنمی ہے, آپ کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اللہ نے یہاں تک کہا دلیل قرآن پڑھیے, قرآن سے دور بھاگے جا رہے ہیں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 یا آیت نمبر 58. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کیا تاثیر ہے قرآن میں. قرآن پڑھی, اللہ خود بخود دل کو پھیر دیتا ہے. آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں آپ دکھا ہی نہیں سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. تو ہم اور آپ بات کانوں تک پہنچا سکتے ہیں, دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو آخری وقت تک برداشت کیا, تو ہمیں اور آپ کو بھی سب کو جھیلنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, پیغام پہنچانا پڑے گا, پیار محبت کا پیغام پہنچانا پڑے گا, اللہ کا امن و سلامتی والا دین پہنچانا پڑے گا, کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہٹاؤ, ایک اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ, کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ, ورنہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی. یہ فقہی مسئلے میں پڑھ کے رہ گئے. ارے پوری دنیا کے لوگ پیاسے ہیں, دنیا کے لوگ پیاسے ہیں اسلام کے لیے, اور یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے, آپس میں اسے لڑایا بھی جا رہا ہے.
کچھ علماء لڑانے کا بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے حالی نے کہا، میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، حالی کہتے ہیں بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، اس لیے یہاں اس اسٹیج سے آپ وہ چیز لے کے جائیے جو ملانے والی بات ہے، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ کچھ علماء ہی امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس اسٹیج سے انشاءاللہ امت کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے، کتاب و سنت کا کام ہے۔ الحمدللہ ایک بھی بات جو آپ کو لگے کتاب و سنت کے خلاف ہے تو آپ کبھی بھی بول سکتے ہیں، تو یہاں ملایا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے۔ دنیا کی قومیں مل گئی، دشمنان اسلام آپس میں مل گئے مسلمانوں کے خلاف، لیکن یہ قوم آپس میں مل نہیں رہی ہے، محبت پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، لیکن ابو طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول نہیں کی۔ مسئلہ کیا نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا کو دین کو چھوڑ دیے تو توحید والوں کے امام بن گئے، اور ایک اللہ کو پا لیا جو اللہ کافی ہے۔ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہے، ہر دنیا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، پھر اسی طرح فرشتے، سب جس کو جو چاہیے اللہ ہر چیز دینے کو تیار ہے، جو خواہش ہے۔ کیا؟ کیسے؟ مسئلہ کیسے کر پڑا؟ الحمدللہ توحید ذات، یعنی اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، دو اللہ نہیں، تین اللہ نہیں، ہر چیز اللہ نہیں۔ الحمدللہ اس میں مسلمان اچھے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہاں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سورہ اخلاص ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 112، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں اللہ، کوئی بال بچے نہیں، اللہ کے برابر کوئی ہے نہیں۔ الحمدللہ توحید ایک اللہ کو ماننا جو ہمارے لیے کافی ہے۔ عبادت، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، اعتکاف اللہ کے لیے، اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے، سب چیز اللہ کے لیے۔ بھائی جب اللہ نے بنایا ہے تو ہر چیز اللہ ہی کے لیے، اس لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سب ایک اللہ کی عبادت کریں۔ مسئلہ کہاں گڑبڑ ہو رہا ہے اس گڑبڑی کو دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، گڑبڑی یہاں پیدا ہو جائے۔ آئیے میں پہلے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کا میں ترجمہ دو طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ترجمہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا، دوسرا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا، تو ڈنڈا لے کے مت ماریے گا مجھ کو، میں سمجھانے کے لیے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ ہم میں سے ہر مسلمان سورہ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آخر تک الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور بار بار دہراتے بھی ہیں الحمدللہ، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرا رہا ہے۔ کیا دہراتے؟ شروع سے لے کر، لیکن میں ایک آیت پہ لے رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاءاللہ فرض میں بھی دہرا رہے الحمدللہ، سنت میں بھی الحمدللہ، نفل میں بھی سورہ فاتحہ الحمدللہ، اور الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہمیشہ ہو رہی ہے۔ ایک آیت بار بار پڑھ رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کچھ گڑبڑی لگی؟ کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ اب مولی صاحب ایک ترجمہ اور کر رہے ہیں، لیکن یہ قرآن میں ملے گا نہیں۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کو میں ذرا مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی مجھ سے یہ کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، شادی کو 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، وہ یہ جملہ کیوں کہتی ہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں؟ تب لگ رہا ہے کہ انگوٹھی اور لانی پڑے گی سونے کی۔ آپ ہی کی بیوی ہوں، اس دن ہم من گاجیں گے۔ من گاجنا سمجھ یار،
پہلی مرتبہ ایک دم کھل کے تو بولی کہ ذرا مجھ پر ہاں خیال رکھ رہی ہے، ہاں میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تب ہمیں کتنا پیار آئے گا، کتنی محبت آ جائے گی، آئے گا۔ اور جس دن محترمہ نے کہا، میری بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس دن یہ صاحب یہ آدمی بڑا گناہگار ہے، دعا کیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہگار ہے، میں بڑا گناہگار آدمی، دعا کیجئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ حضرت انسان ایک معمولی پانی سے پیدا ہوا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب اس کی بیوی کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس دن میرا اور اس کا آخری دن ہوگا۔ روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، پھر اور زیور آ جائے، کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، آج ایسی تیسی، تو نکل جا، میرے گھر میں ذرہ برابر رہنے کا تجھے ادھیکار نہیں ہے۔ اب آئیے یہ مثال جب سمجھ گئے، رب نے پوری کائنات سجائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیمار کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی مشکل میں ڈالتا ہوں، وہ کہتا ہے مشکل سے میں نکالتا ہوں۔ اگر ہم کہیں کوئی اور بھی مشکل دور کرتا ہے، ہم کہیں کوئی اور نوازتا ہے، جبکہ ہمارے بزرگ نے کہا ہی نہیں کہ میں نوازتا ہوں، اگر ہم کہیں تو جب اس انسان کو بیوی کے لیے اتنی غیرت، تو رب کائنات کو جس نے سب کو بنایا ہے اس کو کتنا خراب لگتا ہوگا جب حضرت انسان یہ کہتے ہیں فلانے بھیا فلانے جگہ پہ گئے تھے، بڑے اچھے ہو گئے، چنگے ہو گئے، بہترین ہو گئے، دوا کرا کے تھک گئے، فلاں جگہ پہ گئے اچھے ہو گئے۔ ارے فلاں جگہ پہ گئے اچھے ہو گئے، ترجمہ فوراً ہو جائے گا، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی لیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے، کچھ یاد ہے؟ میں 2-3 آپشن دیتا ہوں، 8 مہینہ، 28 سال، 18 سال، ادھر سے بولیں گے 8 مہینہ، 28 سال، 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار تھے۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ مولی صاحب بھی بولتے جائیں گے اور آپ لوگ کیا کیجئے گا۔ 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال تک بیمار رہے، ایوب علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا اللہ کے علاوہ بھی وہاں چلے جائے، سفارش مل جائے گی، صحیح ہو جائیں گے؟ نہ، اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اور دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جو ایک اللہ کا ہو گیا خطا، نہ ہاتھ میں کرا، نہ پیر میں چھلا، نہ پیچھے سے دم چھلا، نہ گھر پہ کچھ اور کڑی، وہ ہانڈی، وہ ٹکیا، کچھ نہیں، جو ایک رب کا ہو جائے خطا، کوئی پریشانی نہیں۔ ماں کے پیٹ سے بغیر چھلے کے آیا تھا، دنیا سے بھی بغیر چھلے کے جا رہا ہے، ایک اللہ کا ہو گیا، کیونکہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو توحید والا تھا، جو بھی دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ توحید والا ہے، جب مرتا ہے تو توحید والا مرتا کی نہیں مرتا، ایک رب کو مان کے مر رہا ہے کہ نہیں مر رہا۔ تو میرے بھائیو، پھانسی آئی تو کسی اور کا نام، بیٹھے تو کسی اور کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا نام ہے، غائب ہو گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کہیں جا رہا، پیر میں لگ گیا، ارے کیا لگا؟ پتھر لگ گیا، اینٹا لگ گیا، اللہ کا نام ہی نہیں آتا، اللہ تو بچا لینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟
اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ کا نام ہٹا دیا. اللہ اکبر. توحید میں کتنے کمزور ہو گئے ہمارے, جبکہ بار بار اللہ کا نام آنا چاہیے, ہر چیز میں اللہ کا نام. آج ہم نے اللہ کا نام ہٹا دیا. افسوس کی بات. بیمار ہے, بیمار کرنے والا اللہ, بیماری سے شفا دینے والا اللہ. ایوب علیہ السلام اللہ نے ذکر کیا قرآن کے اندر. کھولیے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84 پڑھیے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ترجمہ پڑھیے, نہیں آ رہا تھا بھئی مولی صاحب کو تو ترجمہ آتا ہی تھا تو کاہے کو ترجمہ کر دیا. مولی صاحب کو پڑھنا تھا تو کاہے کو کیا. ہم لوگوں کے لیے کیا جو ہم لوگ نہیں جائے. پڑھیے ذرا, قرآن سے جڑ جائیے, دکان بند ہو جائے گی. لیکن جڑتے کہاں ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, پیسہ زیادہ ہو گیا ہمارے پاس تو یہاں کا لے جا کے وہاں ڈال دیتے. ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے, تو ہی رحم کرنے والا. 18 سال ہو گئے, اللہ سن لے. اللہ اکبر. رب کو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھ کو بندہ پکار رہا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, انسان کی بات بتاتا ہوں اور آپ کے تجربے کی بات بھی ہے. فلانے بھیا کو قرضہ کی ضرورت ہے, پیسہ کی, پیسہ. ایک مرتبہ گئے قرضہ مانگنے تو دے دیا, دوسری مرتبہ گئے چسکا لگ رہا ہے, نہیں ہے بھائی صاحب, دیکھیے نا مجبوری ہے, پھر دے دیا قرضہ. تیسری مرتبہ گئے قرضہ مانگنے, یاد رکھیے گا ناک بھاؤں چڑھا لے گا. ہم سے ہی مانگنے آتے ہیں, ہمارے پاس پیسے کا درخت ہے کا. انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے, یہ انسان کی صفت ہے, چاہے وہ انسان جس حالت میں ہو. یہ جملے میں غور کیجئے گا, انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم مانگتے تھے تو ناراض, انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے, اور رب سے نہ مانگا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ سے نہ مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو لوگ مانگنے چلے ہیں, بیٹا دے دیجئے نا, بیٹی دے دیجئے نا, ناراض ہو جائیں گے. وہ بولے ہمارے پاس تکتے نہیں ہے تو ہم کہاں سے دے دیں. بھئی طاقت ہوتا تو ہم خود کر لیتے نا, ہمارے پاس 100 گو بیٹا ہے, ہمارے پاس 100 گو بیٹی ہے, خود کر لیتے, ہم آپ کو کہاں سے دے دیں. کہاں چلے گئے ہم اور آپ؟ جو ناراض ہو جائے ان کو راضی کر رہے ہیں. ارے اس کو راضی کرنا ہے جو ناراض ہو رہا ہے نہ مانگنے سے. اگر وہ راضی ہو گیا, دنیا کے سب لوگ ناراض ہو جائیں, کچھ کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ دنیا کے تمام لوگ ناراض ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, اللہ نے آگ کو حکم دے دیا اکیلے, کیونکہ اس کو خوش کرنا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69 ہے, 69 پڑھیے. ہم نے آگ سے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ, سلامتی والی ہو جا, اس لیے ان کو راضی کر لیجئے. ختم. دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں, حرج کی بات. تو ہم اور آپ دنیا والے سے مانگنے چلے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی ہم دے ہی نہیں سکتے, آپ ہم سے آ رہے مانگنے, ہمارے بار روزی ہوتی ہے کیا؟ ہم نے کبھی کہا ہے آپ کو, آپ ہم سے کہاں مانگتے ہیں؟ وہ ناراض ہو جائے گا, اور ان سے نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو ایوب علیہ السلام نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد بیماری سے شفا دے دی. پتہ یہ چلا, ہم اور آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں, چور دروازہ کھول لیتے ہیں تو ترجمہ ہو جاتا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں, لیکن ہم وہاں ڈٹے رہے. بھئی ہم علاج کرائیں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ ہی بیماری دیا ہے, اللہ ہی بیماری. اچھا آپ بتائیے, کسی انسان کے بس میں وہ ہم کو بیمار کر دے؟ کوئی بیمار کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. تو جب انسان نے بیماری دی ہی نہیں تو وہ ہماری بیماری کو ختم کیسے کریں گے؟ بیماری اس نے دی ہے تو وہ ختم کرے گا. اس لیے یاد رکھیے گا, بھی والا ترجمہ صحیح یا ہی والا ترجمہ صحیح. چلیے آگے چل گئے. یونس علیہ السلام ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. تو مچھلی کے پیٹ میں بھی کنیکشن ڈائریکٹ میں جوڑ دیا اللہ سے.
اللہ بندوں پر کتنا رحیم ہے. اللہ بولتا ہے ڈائریکٹ. کیسا ڈائریکٹ؟ دلیل. بغیر دلیل کا کوئی بات نہیں کرنے کا نہ سننے کا, اس میں مزہ بھی نہیں. بغیر دلیل کے ہوائی فائرنگ نہ, دلیل یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ دلیل. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60. ادعونی استجب لکم, مجھے ہی پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں, یعنی اللہ کہتا ہے تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارے. اس لیے مجھے ہی پکارنا ہے اور مجھ پر ہی ایمان لانا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. ابھی 2013 چل رہا ہے. بھارت کے وزیر اعظم ابھی ہے منموہن سنگھ جی. منموہن سنگھ جو ہیں بھارت کے وزیر اعظم ہیں. اگر بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب فون کر کے آپ کو بلائے, آپ کا فون نمبر وہ لے لے, بھئی فلاں ضلع میں فلانے صاحب کو ہماری آفس میں بھیجو, منموہن صاحب فون کریں آپ کو, تو آپ کیا کیجیے گا بتائیے؟ اگر وہ فون کر کے ڈائریکٹ آپ کو بلائیں گے میں بھارت کا وزیر اعظم منموہن سنگھ جی بول رہا ہوں, فلانے بھائی ہیں کیا, میری آفس میں آپ آئیے, تو کیسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ گارڈ اگر پوچھے گا نا کہاں جا رہے ہیں آپ, کہاں جا رہے ہیں, ارے کہاں جا رہے ہیں, آئیے آئیے, پہچانتے بھی ہیں وزیر اعظم صاحب, آئیے آئیے, لے کے جائیں گے گارڈ صاحب کو, چلیے وہاں تک چھوڑ دینا ہے. کہاں جا رہے ہیں, ارے کہاں جا رہے ہیں, سامنے وہاں, آئیے. اللہ بول رہا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھے پکارو, میں پکار کو سنتا ہوں. پکار کے تو دیکھو, ایمان ویسا مضبوط تو کرو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88 پڑھیے. فاستجبنا لہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, اے اللہ تو ہی اللہ ہے, میں تو ظالم ہوں. یہ دعا یاد ہے نا ہم لوگوں کو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں پاور بہت زیادہ ہے. اب ہمارے پاس قرآن و حدیث میں وہ نسخہ ہے جہاں آپ کا پیسہ نہیں لگ رہا, جہاں پیسہ لگنے کی بات ہے ہی نہیں, لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ ہمارا لگے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ بچے. اس لیے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, حدیث میں لکھا ہوئی ہے, پڑھتے رہو پیسہ بچ جائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات پاک ہے, میں ظالموں میں سے ہوں. مچھلی کے پیٹ میں پکارا. اس دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, دلیل سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505, حسن روایت ہے, صحیح حدیث ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا, اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. ہم لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ, الحمدللہ. جن کو نہیں یاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشان نہیں ہے. جن کو نہیں یاد ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پریشان نہیں. جن کو یاد ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشان ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو اللہ نے پریشانی سے نکالا, اللہ ہمیں بھی پریشانی سے نکالے گا, لیکن اتنا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے. پکار کے تو دیکھیے کیا تاثیر ہے. زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی. آج کل بھی مسئلہ ہے, شادی ہوئی, او بھائی 2-3 سال تک تو بچہ نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے لیا گیا؟ نہیں ہونا چاہیے. اب جھیلو, اللہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. 2-3 سال جب گزر گیا اور بچے نہیں ہو رہے ہیں تو تانا, جانتے تانا, اور تانا بھی عورت ہی کو سہنا پڑتا ہے. تانا کب ہم پوتے والے ہوں گے, کب بھتیجا آئے گا, بیٹا کب آئے گا, ارے مہمان کب آئے گا, ارے کون سا مہمان. شادی کئے سال ہوئے شادی کو, آپس میں دیکھ
3 سال ہو گئے اب تک کچھ ہوا نہیں. اب انگلی صاحب کی طرف بھی اٹھ رہی ہے تو صاحب کیا کرتے ہیں جب اٹھ رہی ہے؟ چور دروازہ. نہ چور دروازہ، ارے ان سے مانگنے جائیں گے ناراض ہو جائیں گے وہ، کیونکہ انسان کی یہ صفت ہے کہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. زکریا علیہ السلام نے مانگو اس سے جس سے زکریا علیہ السلام نے مانگا. دلیل سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، کوئی وارث پیدا کر دے. ہم نے یحییٰ عطا کر دیا. رکیے یہاں 3 چیز میں نے ابھی بیان کی ہے. بیمار جب پڑتے ہیں تو چور دروازہ کھل جاتا ہے اور ناراض کرنے چلے جاتے ہیں. ہاں جب پریشانی میں رہتے ہیں چور دروازہ کھل جاتا ہے اور صاحب کو ناراض کرنے چلے جاتے ہیں. ہاں جب اولاد نہیں ہو رہی ہے چور دروازہ کھول لیتے اور پریشانی ہو جاتی. 3 چیز. چوتھی چیز روزی روٹی کہاں مل رہی ہے؟ کاروبار تھا ٹھپ پڑ گیا. دکان تھی بیٹھ گئی. چلتے ہیں فلانے بھیا فلانے جگہ پہ گئے تھے، ارے جاتے ہی ان کا کاروبار بڑا اچھا ہو گیا، بہت ٹھیک چل رہا، میں بھی جاتا ہوں. کاروبار دینے والا وہ، کاروبار کو خراب کرنے والا وہ، مال کے اندر برکت ڈالنے والا وہ کون؟ جس سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے. دلیل رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24. پھر 24 نمبر کی آیت آ گئی. اب میں کیا کروں، کیا چیز آپ کے سامنے رکھوں؟ ارے اصل چیز لا رہا ہوں، پوائنٹ کہ جس کے اندر ہے کیرٹ والی چیز، عام چیز ہے. اے میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. آیت نمبر 24 یاد رہے گی کیونکہ 24 کا نمبر زبان پہ بہت یاد ہے الحمدللہ. تو آیتیں بھی اس ٹائپ کی جتنی ہے الحمدللہ وہ بھی یاد ہو جائے گی، حرج کی کوئی بات تو نہیں. اس لیے یہ دعا کو یاد کر لیجیے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب تو میری طرف جو کچھ اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. 4 چیز ہو گئی. بیمار کرنے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ. پریشان کرنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ. اولاد دینے والا اللہ، اولاد نہ دینے والا اللہ. بانجھ کرنے والا اللہ، بانجھ بنانے والا اللہ. بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ. بیٹے بیٹیاں دونوں دینے والا اللہ. آج کل ہوتا ہے کیا، بیٹی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیوی کو طلاق. بیوی کا ہاتھ میں ہے کا، بیوی کا ہاتھ میں دے دیں گے تو صرف بیٹے بیٹا پیدا ہوگا. ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا ماتھا بھی کتنا خراب ہو گیا. ماتھا، میں دماغ نہیں بولتا، ماتھا کتنا خراب ہے. جن کے بس میں کچھ نہیں وہی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ہی سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر دیجئے. بھائی ہم تو دوسرے کے اس میں ہم کیا کریں گے آپ کے لیے؟ اکیلا کرنے والا وہی ہے، سب کی فریاد سننے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا اللہ ہے. سب کی فریاد سننے والا غوث اعظم اللہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ سب کی فریاد سنتا ہوگا، سب کی فریاد سننے والا. داتا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، خزانے کا مالک اللہ ہے. اللہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ پوری دنیا کے لوگ مانگ لے، انسان، جنات، چرند، پرند، سب لوگ لائن لگا کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک رب سب کو دے دے. رب کے خزانے سے اتنا خالی ہوگا جتنا سوئی کو ڈالتے ہیں سمندر میں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے. خزانے کا مالک اللہ ہے. آج کل ایک چیز اور بھی بہت چل گئی ہے. لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس اور جیب ڈھیلی کر لیتے ہیں. ذرا کچھ لکھ کے دے دیجئے نا تو لے جائیے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور لا کے دکان پہ سٹا دیا، چپچا دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس چیز میں واقعی برکت ہے تو مولوی صاحب اپنے گھر میں لگا لیتے. ان کے گھر میں لگا رہتا، پوری برکت برستی رہتی، بڑے مالدار ہو جاتے مولانا صاحب. یہ کاروبار کاہے کو کرتے؟ کہاں ہے ہمارا ماتھا؟ کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا؟ استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 یا سورہ نمل کے اندر ہے
کیا اس کے آیت نمبر 62 میں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، پریشانی کو ختم کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ ہے؟ کوئی نہیں، تمام مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، چور دروازہ نہیں کھولنے کا، وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن چور دروازہ کھل رہا ہے، لوگ مثال پر مثال دے رہے ہیں، لیکن میں مثال نہیں دوں گا، میں یہ مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے بزرگوں سے بڑی محبت ہے، میں یہ مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ سے الحمدللہ محبت تو ہے، اور زیادہ محبت کی دعا کرنی ہے، لیکن میں بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بزرگوں کی توہین کرے گا، جو بزرگوں کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 38 حدیث نمبر 6502 حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بزرگ کے خلاف کچھ کرے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کسی کے اندر ہمت بزرگوں کے خلاف کچھ بولے؟ میں بول ہی نہیں سکتا ہوں، میں مثال دے ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایسا کرنے جاؤں گا تو اللہ میرے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں، بزرگوں سے پیار کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ کرور کرور جنت نصیب فرما، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں بزرگوں کو مانتا ہوں، لیکن بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا آپ ہم کو بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری فریاد سن لیجئے، کیونکہ یہ بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ میں بیٹا دیتا ہوں، میں بیٹی دیتا ہوں، میں بگڑی بناتا ہوں، کسی بزرگ نے نہیں کہا، تو میں کاہے کو بزرگوں کی شان میں گستاخی کروں گا؟ سن لیجئے، جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بزرگ لاکھ محنت کر لیں، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے نہیں، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ محنت کر لیں، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر، بزرگوں کے بزرگ، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ محنت کر لیں، رب کے قریب پہنچ سکتے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں، بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں بن سکتا۔ اس لیے میں بزرگوں کی شان میں گستاخی کبھی نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ اللہ میرے خلاف اعلان جنگ کر دے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس لیے میں یہ مثال نہیں دے سکتا۔ کون سی مثال؟ بھائی صاحب آپ یہ بتائیے، چھت پر جائیے گا تو بغیر سیڑھی کے چڑھ جائیے گا؟ تو جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی، اللہ کے پاس جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پہوا چاہیے نا۔ میں یہ مثال نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ میں یہ مثال دے کر بزرگوں کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسے بزرگوں کی شان گھٹ رہی ہے، اس مثال کو میں فٹ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے۔ نعوذ باللہ، چھت مطلب اللہ، نعوذ باللہ، سیڑھی مطلب نعوذ باللہ ہمارے نیک آدمی، بزرگ آدمی، سیڑھی مطلب سیڑھی پر چڑھنے والا مجھ جیسا گناہگار۔ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، میں بڑا گناہگار آدمی، اس لیے میرے لیے دعا کیجئے، آپ لوگ سب اپنے لیے دعا کیجئے، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب یہ گناہگار بندہ سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، چڑھتے 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 بزرگ صاحب سیڑھی بن گئے اور ہم پیر رکھ کے لتیا رہے ہیں۔ بزرگ صاحب تو یہ صحیح ہے؟ نہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اور آپ بزرگوں کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ مجھے یہ بات تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کب سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیوں شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ ہمارے بھائی یہ جملہ کہہ کے شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ بیچارے کو سیڑھی بنا دیا، اللہ اکبر، اس پر لات رکھ کے چڑھ رہے ہیں، اور ہم سیڑھی کو پکڑ کے بولتے ہیں میں سیڑھی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارے جب تک سیڑھی کو نہیں چھوڑوں گا چھت پہ جاؤں گا ہی نہیں، جب سیڑھی کو چھوڑ دوں گا تو چھت پہ چلا جاؤں گا۔ یہ بیچ والا جتنا ہے سب کو جب ہٹا دوں گا تو اوپر پہنچ جاؤں گا۔
सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे तो छत पे चले जाइए। चला कोई बता दे, माई का लाल बता दे, सीढ़ी को पकड़ के रखेगा और वो कहेगा कि हम छत पे चले जाएंगे। अरे जब तक सीढ़ी को नहीं छोड़ेगा छत पे जा ही नहीं सकता। और कल क़यामत का दिन होगा, सब नंगे होंगे, न वहां कपड़ा होगा न वहां दामन होगा, तो पकड़ेंगे किसको? तो बहुत अफसोस की बात है, क्या हम और आप बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मुझे जब ये कोई मिसाल देता है तो मैं बहुत तकलीफ में आ जाता हूं। मैं कैसे बुजुर्गों की शान को बढ़ाऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कितने तकलीफ में हूं कि बुजुर्गों की शान को मैं घटा रहा हूं, इसलिए मैं ये जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए आगे चलिए। लोग दलील देते हैं, मौलवी साहब जज के पास वैसे चले जाइएगा, वकील साहब को लगाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैं ये मिसाल नहीं दे सकता। क्यों? ये मिसाल देकर मैं बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी कर रहा हूं और ये मिसाल देकर अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी कर रहा हूं। क्यों? सुनिए, इसलिए कि जज साहब जो है उनको नहीं मालूम है ये केस कैसा है, तो वकील साहब बताएंगे तब जज साहब को पता चलेगा। क्या अल्लाह को भी नहीं मालूम है कि ये फलाने साहब का केस कैसा है, तो क्या ये साहब बताएंगे तब अल्लाह को पता चलेगा। जज साहब को नहीं मालूम था तो वकील साहब ने बता दिया। क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को भी नहीं मालूम था तो ये साहब ने बता दिया। मैं ये मिसाल नहीं दे सकता, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लोग काहे को मिसाल देकर अल्लाह की शान को भी गिरा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौल बात की वो भी गिरा रहे हैं, बुजुर्गों की शान को भी घटा रहे हैं। वो बेचारे कभी नहीं बोल के गए भाई मैं सीढ़ी की तरह रहूंगा, कभी नहीं बोल के गए भाई मैं कुछ कर दूंगा ना, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। तो काहे को हम और आप जो बेचारे नहीं बोले हैं, बेचारे को बदतहमत लगा रहे हैं। अगर आज वो होते ना तो हम सबको डंडा मारते, भाई हम कभी कहीं नहीं किए और हमारे पीछे पड़े हुए। तो पता ये चला कि जज साहब को वकील की जरूरत है और वकील को भी जज की जरूरत है, क्योंकि जज के पास गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह के पास गैब का इल्म है। का मसला हुआ, का हो रहा है, आइंदा का होगा, सब कुछ अल्लाह को मालूम है। जब अल्लाह को मालूम है तो जज की मिसाल फेल हो गई। जज को नहीं मालूम था तो वकील साहब ने बताया। अरे जज साहब भी वकील के मोहताज, लिख के ले गए, अब फैसला सुना रहे। जब फैसला सुनाएंगे तो वकील साहब का भी होना जरूरी है। क्या रब भी जब फैसला सुनाएगा तो वहां सबका होना जरूरी है। माँ के पेट से अकेले निकले थे, अकेले जाएंगे, अकेले रब के दरबार में हाजिर होंगे, अकेले वो हिसाब लेगा। ये पावर है अल्लाह का। अकेले जब बीवी के लिए बोलते भी तो निकल जा, उनको भी अच्छा नहीं लगता भी कोई और हमारी शान में गुस्ताखी कर बैठे, भी को वो पसंद ही नहीं करता। ही वाले में बहुत खुश होता अल्लाह। हाँ भाई ही वाला काम हो रहा मैं ही करता हूँ, अल्लाह को बड़ी खुशी होती, मेरा फला बंदा तौहीद वाला है, इसलिए अल्लाह खुश होकर इनामात की बारिश कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इनामात की बारिश की, सबका इमाम बना दिया और खाने काबा उनके जरिए तामीर कराया। मिसाल दे रहे, वजीर आजम के पास जाइएगा तो चपरासी की जरूरत है। ये मिसाल मैं नहीं दूंगा। क्यों? चपरासी साहब लेके गए मेहमान साहब को, मेहमान साहब, वजीर आजम साहब, बादशाह साहब दोनों एक कमरे में। अल्लाह के लिए कोई मिसाल फिट नहीं। अल्लाह का दरबार ऐसा है वहां जर्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं होगा। दलील सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं करेगा। बादशाह सलामत जुल्म करेंगे, बादशाह को मालूम नहीं है तो किसी पर जुल्म हो जाएगा, परेशान कर देंगे। बादशाह के दरबार में घूस भी चलता, घूस घोटाला, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के दरबार में भी घोटाला चलता है। कहा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के दरबार में भी घूस दे देंगे, घूस दे, हम घूस दे रहे हैं, इनको निकाल दीजिए। क्या मेरे भाइयों हम और आप भेजे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कि बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी हो रही है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रहा है और हम और आप वैसे बैठे हुए। जरा समझाएं उन भाइयों को, भाई साहब ऐसा मत कीजिए, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी हो रही है। एक चीज और भी लोग उछालते रहते, अल्लाह हम गुनाहगारों की नहीं सुनता। क्या बोलते? अल्लाह हम गुनाहगारों की नहीं सुनता। एक दो बात बयान करने के बाद आपसे रोक सकूं। अल्लाह हम गुनाहगारों को नहीं सुनता, अल्लाह गुनाहगारों की ज्यादा सुनता है।
اچھا یہ بتائیے سب سے بڑا گناہگار کون ہے بھائی؟ 2-4 منٹ اور لیں گے آپ کا. سب سے بڑا گناہگار کون ہے بتا سکتے ہیں؟ 2-3 آپشن دیتا ہوں آپ کو. ابلیس، جنات، انسان سب سے بڑا گناہگار ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا. کون ہے بھائی؟ سب سے بڑا گناہگار کون ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا؟ ابلیس. آپ کو معلوم ہے ابلیس بڑا گناہگار ہے، تو کیا ہم اور آپ ابلیس سے بھی زیادہ گناہگار ہیں؟ ابلیس بڑا گناہگار، مہا گناہگار. اس مہا گناہگار نے اللہ سے دنیا کے لیے مہلت مانگی ہے کہ اللہ دنیا میں تو مجھ کو مہلت دے دے، قیامت تک میں سب کو بھٹکاتا رہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ دلیل. بھائی جو قرآن نہیں پڑھتے نا اس لیے ہم کو چونا لگ جاتا ہے. دلیل سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 36، 37، 38 پڑھیے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اے اللہ تو مجھے مہلت، اے رب مجھ کو مہلت دے دے. ابلیس بھی اللہ کو کہتا میرا رب، اے میرے رب. ابلیس کو معلوم ہے کہ آدم جو ہے اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں، تو یہ کہتے کہ اللہ آدم ہیں ہی، ان کو میں تیرے دربار میں لا رہا ہوں، اے اللہ مجھے دنیا کے لیے مہلت دے دے، کیونکہ آدم جو ہے نا علیہ السلام تیرے نزدیک بہت پیارے ہیں. مانگنے کے سلسلے میں ابلیس نے بھی سب کو ہٹا دیا، ڈائریکٹ مانگ رہا اے میرے رب. جب ابلیس ڈائریکٹ مانگا تو وہ رب کے دربار سے نکالا ہوا ہے، رب نے اس کو دنیا کے لیے مہلت دے دی. ہم حضرت انسان اگر ڈائریکٹ مانگیں گے تو ہم کو نہ دے گا، ڈائریکٹ مانگیں گے تو ہم کو نہ دے گا. مانگو تو ابلیس کو مہلت دے دی، تو بھیا اس سے ہم کہاں گناہگار، اس سے تو کم ہی ہے نا، تو ہماری بھی سنتا ہے. اللہ کہتا ہے دلیل سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندو جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک بات اور کہنے کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. لوگ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب فلانے صاحب جو مانگ لیں گے رب دے کر رہے گا، ہم مانگیں گے تو ہم کو نہیں دے گا. ایسا ہے کیا؟ 3 بزرگ ہیں، بزرگوں کے سردار ہیں، ان کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی. نوح علیہ السلام بزرگ ہیں کہ نہیں بھائی؟ نوح علیہ السلام کی بزرگی میں کوئی شک ہے؟ جواب نہیں، کوئی شک نہیں ہے. مانگنے چلے ہیں اے اللہ میرا بیٹا یہ کنان ڈوب رہا، اللہ بچا لے. مانگ رہے ہیں. ارے جن کی بزرگی پکی ہے، جن کی بزرگی سچی ہے، جن کی بزرگی پر رب کے قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جن کی بزرگی پر کوئی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ بزرگی پکی ہے. دلیل سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45، 46، 47. نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا تو کہا اللہ میرا بیٹا بچا لے. اللہ نے کیا کہا؟ اس کا عمل صحیح نہیں ہے. نوح جو مانگ رہے ہو نا اگر نہیں پیچھے ہٹے تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. اس سے کیا پتا چلا؟ خونی رشتہ بڑا نہیں ہے، اسلامی بھائی چارہ بڑا ہے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان کلمے کی بنیاد پر پوری دنیا میں محبت کرنے والے ہیں سب سے زیادہ، ایک جسم کی طرح ہے. اپنے خون والا بھی اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو ہم میں سے نہیں ہے. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل بھی رشتہ دار تھا، رشتہ داری کام نہیں آئی. ابو لہب کی رشتہ داری کام نہیں آئی، ابو جہل کی رشتہ داری کام نہیں آئی، ابو طالب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کام نہیں آئی، نہ آئے گی. اسلام کا بھائی چارہ بہت پیارا ہے، اس لیے اسلامی بھائیوں کو بچا کر کے رکھیے، حکم مت لگائیے. تو جب نوح علیہ السلام کی بات رد ہو گئی تو جن کی بزرگی کے لیے کوئی مہر نہیں لگی ہوئی ہے کیا ہوگا، وہاں کیا کریں گے؟ آئیے چلتے ہیں. نمبر 2 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام، جس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے گوشت کھا لیتے ہیں، نلا کھاتے ہیں، اندر کا گودا کھاتے ہیں. وہ دعا کریں گے کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے. نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لیے ترسیں گے، آزر کے لیے ترسیں گے کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ جنت میں داخل کر دے. دلیل صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3358. میرے رب تو نے وعدہ کیا کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے.
اللہ کیا کہے گا؟ نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لیے ترسیں گے. انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے اور بجو کا شکل بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ارے جن کی بزرگی پکی، جو نبیوں کے باپ ہیں، اپنے باپ کو جب جنت میں نہیں لے جا سکے تو جن کی بزرگی کوئی پکی ہی نہیں بھیا، وہاں کیا ہوگا؟ اس لئے ذرا دماغ کھول کے رہیے. اب نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر، بزرگوں کے بزرگ، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اللہ نے قبول ہی نہیں کی. دلیل صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2890. وَسَأَلْتُهُ اللہ يَجْلَ بَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، 2 چیزیں اللہ نے دے دی، ایک نہیں دی. کہا اے اللہ میری پوری قوم بارش میں ڈوب کے نہ مر جائے، سب لوگ سیلاب آئے سب لوگ مر گئے. اللہ نے کہا قبول. دوسری دعا مانگی کہ اے اللہ میری پوری قوم کو بھوک مری، یعنی بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، سب لوگ مر جائیں. اللہ نے کہا قبول، سب لوگ نہیں مریں گے. تیسری دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ میری قوم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَمَنَعَنِيهَا، منع کر دیا کہ یہ دعا مت مانگیے. نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار کی ایک دعا کو اللہ نے قبول نہیں کی ہے. تو جن کی بزرگی کے لیے، جن کی سرداری کے لیے کوئی مہر ہمارے پاس نہیں ہے، میرے بھائیوں ان کا کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا. نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کو دنیا میں کہا کے گئے ہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4771. فاطمہ سلیلی 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 من شیتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے تم مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا. کام آئیں گے؟ کیسے کام نہیں آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا تب نا. اللہ کہے گا سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. سفارش کیجئے، ہم گناہگار بھی ان کی دعاؤں سے چلے جائیں گے لٹک کے بھائی. لیکن جن کی پکی نہیں ہے کبھی نام نہیں لینے کا، جہاں جہاں جو چیز آئی ہے اتنا لینے کا، اس لئے ذرا اللہ کی طرف آ جائیے، توحید کو مضبوط کر لیجئے. اللہ ہی کافی ہے. اللہ اکیلے سب کچھ کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بگڑی بناتا ہے، مشکل کو حل کرتا ہے، فریاد سنتا ہے، کالے پتھر پر کالی چوٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے، دور سے نزدیک سے کہیں سے بھی دنیا کی کسی بھی زبان میں پکاریے سب سنتا ہے. اور دنیا میں صاحب صرف اردو جانتے تھے اور لوگ ان سے بنگلہ میں مانگ رہے ہیں، لوگ ان سے انگلش میں مانگ رہے ہیں، لوگ ان سے ہندی میں مانگ رہے ہیں، اور ان کو آتی ہی نہیں تھی بنگلہ. تو وہ کیسے جواب دے دیں گے؟ کہاں چلا گیا ہمارا ماتھا، کہاں چلا گیا ہمارا دماغ؟ جو کچھ نہیں کر سکتے ہم ان سے چلے ہیں کرنے کے لیے، جو سب کچھ کرتا ہے ہم نے ان کا دربار چھوڑ دیا. اس لئے آج پوری دنیا میں ہم بھٹک رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اگر ایک کے لیے ہو جائے دیکھیے حیثیت بن جائے. یہ چند باتیں میں نے آپ کو سامنے رکھی. اخیر میں پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بات کو ختم کروں گا. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163 164. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا، میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو بیمار ہے شفا کے لیے عطا فرما. اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اللہ جن کی دکان چل رہی ہے دوگنی چوگنی کر دے. اللہ جس نے بھی جس طریقے سے بھی یہ توحید کی مجلس سجانے میں، کتاب و سنت کا پیغام پہنچانے میں مدد دی ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے. اے اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں سب کو تو معاف فرما. اے اللہ تمام بھائیوں کو تو توحید والا بنا لے. اے اللہ تمام بھائیوں سے تو خوش ہو جا، تمام کو تو اپنا ہی بنا کر کے رکھ. اے اللہ تو ہی توفیق دے. اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھ. اللہ کتاب و سنت میں چلنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی شمع خراشی سن رہے تھے، دل پذیر خطبے سماعت فرما رہے تھے. کھانا نہیں کھایا ہو جائے، کھانا کھا لو.
ایک بار اور میں عرض کر دوں کہ جو لوگ کھانا سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ کھانے سے فارغ ہو لیں، ان کے لیے کھانا منتظر ہے۔ حضرت موصوف کا خطاب ابھی چل رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو، کہاں کہاں سر پٹکتے ہو، کس کس سے مانگتے ہو، کتنی درگاہوں کے پھیرے لگاتے ہو، کیوں؟ کیا اللہ سب کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تمام بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور حال تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ کو اپنی زندگی میں کافی سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا اور صرف اسی کی بندگی کرنا ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں۔ حضرت علامہ موصوف کی تقریر کا لب و لباب بس یہی تھا کہ ہم سب لوگ بس ایک دربار عالی سے وابستہ ہو جائیں اور تمام درگاہوں کو چھوڑ دیں اور تمام سے بے نیاز ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کی کانفرنس کے اختتام کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ چلیے